وعجل فرجہم۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود السلام محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کنیزان سیدہ، عزاداران سید الشہداء، پھر ایک مرتبہ اس آئے مبارکہ کی برکت سے استفادہ کرتے ہوئے اور اپنی گفتگو کو مقدمہ امامت میں ایک اور باب کھولنے کی حسب حیثیت نیت لے کر آپ کے سامنے آج پھر چند مطالب، چند باتیں عرض کرنے لگی ہوں کہ اب تک ہم نے گزشتہ 4 شبوں میں جو بھی کچھ سنا، جو بھی کچھ سیکھا، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ پروردگار تمام انسانیت کو امام کے ساتھ دعوت والے دن بلائے گا، اور جب یہ دعوت والا دن آئے گا تو انسان مجبور ہے اسے جانا پڑے گا، کیونکہ یہ قیامت کا روز ہے کہ جب پروردگار کوئی رعایت بہرحال نہیں کرنے والا، کیونکہ وہ جزا اور سزا کا دن ہے، جس دن ہم سب میدان محشر میں بلائے جائیں گے۔ کس کے ساتھ بلائے جائیں گے؟ اپنے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے، اور ہر کوئی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح اللہ نے امامت کو اور امام کی ولایت کو ایک نعمت کی طرح ہم پر بھیجا ہے، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ جو اس سے انکار کرتا ہے، ہمارے 5ویں امام، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، صلی علی وعجل فرجہم کا ارشاد پاک ہے کہ اس آئے مبارکہ میں اشارہ جن کی طرف ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی نسل سے آنے والے تمام ائمہ طاہرین و معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ ایک درود پڑھ دیں مل کر، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ تو کنیزان سیدہ، عرض میں آپ کے سامنے یہ کر رہی تھی کہ مولا نے فرمایا کہ اشارہ اس سلسلہ عصمت و طہارت پہ کی طرف ہے کہ جو محمد سے چلا ہے، اور عزیزان گرامی اس کے بعد کیا کہا مولا نے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی انہیں مانے گا نجات بس اس کے لیے ہے، اور جو ان کی تصدیق نہیں کرے گا، جو ان کے وجود سے انکار کرے گا، جو نہیں مانے گا انہیں، جو انہیں مولا نہیں جانے گا، جو انہیں امام نہیں مانے گا، جو ان پر یقین نہیں کرے گا، جو ان کی امداد نہیں کرے گا، جو ان کی خوشی میں خوش نہیں ہوگا، جو ان کے غم میں غمگین نہیں ہوگا، نجات اس کے لیے نہیں ہے، وہ غرق ہو جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ مولا کے الفاظ ہیں ترجمے میں۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے کیا دیکھا کہ امامت بہرحال ایک بہت ضروری شے ہے۔ اگر آپ انسان کی فطرت اور اخلاقیات یعنی کہ ایتھیکل ویلیوز کے حساب سے دیکھیے تو بھی امامت ایک ایسی شے ہے کہ جو انسان کو امید کا ذخیرہ دیتی ہے، جو امید کا خزانہ دیتی ہے انسان کو۔ کل جیسے میں نے عرض کیا تھا گزشتہ شب کہ اگر انسان کے پاس امید نہ ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی تمام تدبیریں اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ایک بہتر مستقبل چاہتا ہے، وانٹس اے بیٹر فیوچر، وہ ایک بہتر مستقبل چاہتا ہے۔ انسان کوشش ہی یہی کرتا رہتا ہے کہ آج جہاں ہوں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آج جہاں ہوں کل اس سے بہتر ہو جاؤں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جب ایسا سوچتے ہیں تو صرف مادی ٹرمز میں، صرف مٹیریل ٹرمز میں کہ آج ہمارے پاس یہ چیز ہے کل اس سے زیادہ بہتر کچھ ہو جائے۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے، ہونا تو یہی چاہیے لیکن کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا ہے کل اس سے بہتر ہم کوئی کام انجام دیں گے، آج ہم نے یہ نماز اس وقت قضا پڑھی کل انشاءاللہ ہم صبح کے وقت اٹھ کر پڑھیں گے، آج ہم نے 5 نمازیں وقت پر ادا کی کل انشاءاللہ ہم نماز شب پڑھیں گے، جب یہ ہو جائے گا تو پھر ہم کچھ اور کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، انسان کو ہمیشہ خود کو بہتر بنانا ہے، اور یہ امید کہ اگر ہم خود کو بہتر بنائیں گے تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارا نتیجہ بہتر ہوگا، یہ امید، یہ یقین کہ یہ چیز بہرحال کچھ ہمارے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ ہم خود کو امپروو کر لیں، یہ چیز آتی ہے امامت پہ یقین سے۔ میں نے اسی عشرے میں کسی دن آپ کے سامنے اس ممبر سے عرض کیا تھا کہ انسان کے ساتھ جو ظلم سب سے بڑا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ایک مسیحا کی امید اس سے چھین لی جائے۔
بھئی جب ہم کوئی نیکی کسی کے ساتھ کرتے ہیں اور جس کے ساتھ نیکی کی اگر اس نے اس چیز کو اکنالج نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پہ چھوڑا، وہ دیکھ رہا ہے، ہم نے اللہ پہ چھوڑا، وہ دیکھ رہا ہے عزیزان گرامی۔ لیکن جب ہم کسی کے ساتھ کوئی بدی کرتے ہیں تب ہم نہیں کہتے کہ ہم نے اللہ پہ چھوڑا، وہ دیکھ رہا ہے۔ دس از آر اسینشل نیچر، یہ ہے نا ہماری فطرت، ایسا ہے کہ نہیں؟ چلے میں اپنی بات کر رہی ہوں، کسی کی بات میں نہیں کرتی، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی۔ اس لیے تو عزیزان گرامی یہ احساس ہمیں اس وقت کیوں نہیں ہوتا کہ جب ہم کچھ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں؟ اور پھر یہ سوچئے کہ کوئی ایک ایسا معصوم زمانے میں موجود ہے کہ جس کو پروردگار نے پردہ غیب میں رکھا ہے، اور اس غیبت کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یہ احترام ہے کہ جب ریفرنس آ جائے، نام تو نہیں لیکن جب صرف ان کے کوئی لقب کو انسان سن لے، ان کا تصور آ جائے، کوئی ایک بات اشارتاً بھی اگر ان کی طرف کہہ دے انسان تو خود بخود سر احتراماً جھک جاتا ہے۔ یہ معصوم ہے کہ نام آتا ہے تو زبان پر درود فوراً جاری ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی دل نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کا یہ جملہ ہے، میں دہرا رہی ہوں، اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ یہ ایک ایسا طلسمات ہے، ایک ایسا ٹیلسمین ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو اتار لیں، اگر ایک نقش بنا کر اپنے دل میں رکھ لیں تو ہم کبھی بھی اپنے راستے سے ہل نہیں سکتے، ہم ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے۔ وہ کیا؟ اعلیٰ اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ دل نے، انسان کے دل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے معاملات پر کوئی حاضر و ناظر مولا ہو، کوئی ہو جو دیکھے اسے، کوئی ہو جو اس کی سرپرستی کرے۔ یہ امید انسان کے اندر ہو کہ میں آج جس پستی میں ہوں اس سے نکل کر کل میں کسی بہتر مقام پہ پہنچ جاؤں، مجھے مدد چاہیے، اور یہ مددگار وہ امام ہے، یہ مشکل کشا وہ امام ہے۔ تو عزیزان گرامی عرض میں آپ کے سامنے یہ کر رہی تھی کہ اب تک جو بھی کچھ ہم نے حسب حیثیت آپ کے سامنے عرض کیا وہ تو مقدمہ تھا، پریمائز تھا۔ آج میں امامت کی صفات سے شروع کروں گی انشاءاللہ، اور پہلا باب جو اس میں آتا ہے امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم کا ایک خطبہ ہے کہ جس میں مولا نے بتایا ہے کہ علامات امام کیا کیا ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی آلموسٹ ہمارے تمام ائمہ نے علامات امام پر جگہ جگہ پر حدیث بھی فرمائی ہیں اور خطبے بھی دیے ہیں، اور بہت ساری روایتیں ہیں کہ جو بہت طویل ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہیں، کہ جس میں اس پورے پریمائز کو انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کو سمجھایا کہ ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ پہچانوائیں خود کو اور اپنے حق کو لوگوں تک پہنچائیں کہ دیکھو یہ ہمارا حق ہے تم پر۔ تو عزیزان گرامی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلی، سب سے واضح، سب سے زیادہ اوبویس صفت ہے جو بالکل آسانی سے انسان پہچان سکتا ہے، وہ ہے علم۔ امام کا علم ایسا ہوتا ہے کہ زمانے میں اس سے بڑا عالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی یہ وہ خاندان ہے کہ جہاں پر ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جو عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں، the greater infallibility، جو معصومین ہیں، جو ائمہ ہیں، ان کے بعد جو عصمت صغریٰ پہ فائز ہیں، انہوں نے بھی کبھی بھی اپنے دست ادب کو طے نہیں کیا کسی استاد یا استانی کے سامنے۔ آج مثلا ہمیں جن عظیم بی بی کے بیٹوں کا پرسہ انہیں دینا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی انہیں کہا جاتا ہے عالمہ غیر معلمہ، کہ ان کی کوئی استانی کبھی نہیں تھی۔ یہ ماں کے شکم سے علم لے کر زینب آئی ہیں کہ کبھی بھی کوئی استانی ان کی نہیں تھی، اور عظمت ایسی تھی میری بی بی کی کہ جب قرآن شریف لوگوں کو پڑھاتی تھی تو طواف کرتا تھا قرآن شریف جناب زینب کا، طواف کرتا تھا۔ یہ عصمت صغریٰ پہ فائز ہے۔ عزیزان گرامی سوچئے مولا عباس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی عالم غیر معلم ہے، کوئی ٹیچر نہیں رہا کبھی
کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کے سامنے بیٹھ کر فارملی علم حاصل کیا ہو۔ تو عزیزان گرامی اب ذرا تصور کریں کہ جو ان کے خاندان میں عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں ان کے علم کا کیا عالم ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اسی خاندان میں ہمیں دو ایسی شخصیات ملتی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کا ارشاد ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر دوسری شخصیت ہمیں کیا ملتی ہے؟ مولا کائنات جو ممبر سے دعویٰ کرتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اس کے پہلے کہ تم مجھے کھودو۔ مولا کہیں نہیں جانے والے، مولا یہ نہیں، یہ ترجمہ ہی غلط ہے کہ اس کے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں سے چلا جاؤں، نہیں عزیزان گرامی، اگر مولا ویسے ہمارے پاس ہر وقت نہ آتے تو ہم کیوں پکارتے یا علی مدد ہر وقت؟ زبان سے نہ بھی کہیں، تکلیف کا تصور ہوتا ہے، امام حاضر ہوتا ہے، یہ ہے امام۔ تو عزیزان گرامی ایسی شخصیات جہاں موجود ہو، دیکھیں علم ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جس کو چھپایا نہیں جا سکتا اور جس کو بنایا نہیں جا سکتا، ہے یا نہیں ہے؟ علم ایک ایسی چیز ہے، نالج ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اگر نہیں ہو تو انسان اس کو فیک نہیں کر سکتا ہے، دکھا نہیں سکتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے لیکن میں دکھا رہی ہوں۔ شرافت ہے، جیسے انسان دکھا سکتا ہے کہ میرے پاس شرافت ہے، تقویٰ انسان دکھا سکتا ہے، عقیدہ انسان دکھا سکتا ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس کا امتحان ہوتا ہے تو اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ لہٰذا اور عزیزان گرامی آف دا ریکارڈ ایک اور بات عرض کرتی چلوں، انشاءاللہ کہ میری بچیاں اس بات کو یاد رکھیں گی۔ 8ویں رہبر جو ہیں ہمارے، انہیں کہا جاتا ہے عالم آل محمد۔ عالم آل محمد امام رضا علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، کیوں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کیوں؟ اس لیے کہ مولا کو ایسے سازگار ماحول ہمیشہ حاصل ہوئے کہ مولا نے جتنا ہو سکا بحث اور مباحثہ کر کے امامت کے حق کو اور زیادہ واضح کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی کیوں نہ ہو کہ یہ وارث ہیں اس کے کہ جو مدینۃ العلم ہے، اور وارث ہیں اس کے کہ جو اس مدینے کا، اس شہر کا دروازہ ہے، اور وارث ہیں اس کے کہ جس نے سلونی سلونی کا دعویٰ کیا۔ عزیزان گرامی روک کر میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ علم سب سے زیادہ واضح شے ہے، اور کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ جو سرور کائنات نے عرض کی ہے وہ کیا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب ذرا سی بات ہے، میں 2-4 پہلو مطالب یہاں پیش کروں گی اور پھر انشاءاللہ اس مرحلے سے آگے بڑھ جاؤں گی۔ میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ آج اس باب میں جتنا کچھ ہو سکے میں آپ کے سامنے عرض کروں، اور کل اگر اسے کنٹینیو کرنا پڑا تو کروں گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ بارش جو مسلسل صبح سے ہو رہی ہے، جس نے آج کافی مسائل کھڑے کیے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کے خلاف کبھی بھی انسان کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیوں بارش بے وقت ہو رہی ہے، یہ پریشانی کیوں ہو رہی ہے، ہم کہیں جا نہیں سکتے، مجالس میں دیر ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی قصور بارش کا نہیں ہے، وہ تو اللہ کی رحمت ہے، قصور بارش کا نہیں، یہ ہمارے شہروں کا نظام اتنا بگڑا ہوا ہے کہ ہم رحمت کو ریسیو کرنے کے قابل نہیں بچے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو فالٹ آسمان میں نہیں ہے، فالٹ یہاں زمین پہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اپنے نظام کو اس قدر بگاڑ لیا ہے کہ جب باران رحمت برستے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، بارش ہو گئی، رستے ایسے ہو جائیں گے، ہم جا نہیں سکیں گے۔ تو عزیزان گرامی سمجھ میں یہ آیا کہ شہر کو نظام چاہیے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے نالج کا کہ جس کو ایک طریقہ چاہیے، ایک ایڈمنسٹریٹو نظام چاہیے، ایک آرگنائزیشن چاہیے کہ یہاں پر یہ ہو، وہاں پر وہ ہو، اور ہر چیز کا انتظام ہو۔ یہ جو لفظ ہے، قربان جاؤں میں اس فصاحت اور بلاغت پر، انا مدینۃ العلم،
کہ میں شہر ہوں علم کا. اب جو کچھ تم ایک آئیڈیل شہر میں سوچ سکتے ہو وہ سب کچھ ہے. یہاں پر رہنے والوں کے درجات بھی ہیں, یہاں ایک نظام ہے, یہاں ہر چیز کا انتظام ہے. اور پھر یہ مدینہ کا لفظ جب آتا ہے تو ایک حد کا تصور آتا ہے, ایک حد کا تصور آتا ہے. بھائی ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نالج کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہم فانی ہیں, ہم انسان ہیں. وہاں کوئی تب کہہ کر چلا گیا انا مدینۃ العلم, تمہاری فکر جہاں جا نہیں سکتی اس کا علم میرے پاس ہے. ایک درود پڑھ دیں مل کر. بھائی ہم سے کیا کہا جاتا ہے, ٹینیسن نے کیا کہا, ٹو سیک نالج لائک اے شوٹنگ اسٹار بیونڈ دا اٹموسٹ باؤنڈز آف ہیومن تھاٹ, کہ انسان کا ذہن جہاں جا سکتا ہو, فکر جہاں جا سکتی ہو, اس سے کہیں زیادہ آگے جا کر کہیں پر علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے, ملتی ہی نہیں ہے. لیکن یہاں رسالت مآب کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم, تم جہاں تک جاؤ گے, تم جہاں تک جاؤ گے وہ سب اس حد کے اندر ہے کہ جہاں میں کھڑا ہوں. تو عزیزان گرامی یہ علم ہے, اور کیوں نہ ہو کہ ان کے امتیوں کو علم حاصل کرنا چاہیے. علم کو انسان اپنی غذا بنا لے, علم سے انسان عشق کر لے, کہ جب عشق ہو جاتا ہے تو معشوق کے بغیر رہا نہیں جاتا. اگر کسی چیز کو آپ اپنی غذا بنا لیں تو آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکیں گے, جیسے آپ کھانے اور پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو علم کو انسان اپنی غذا بنا لے. عزیزان گرامی ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں, ہمیں جہالت نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. تو عزیزان گرامی سب سے زیادہ واضح جو چیز ہے وہ ہے علم. اور پھر اسی حدیث کے دوسرے حصے تک آتے ہیں وَعَلِيٌّ بَابُهَا, اور علی اس کا دروازہ ہے. اب یہ ایک اور بہت خوبصورت بات ہے, بہت ہی خوبصورت بات ہے. وَعَلِيٌّ بَابُهَا, کہ علی اس کا دروازہ ہے. ایک شہر ہے کہ جس کی ایک حد ہے, ایک دیوار ہے. بھئی دروازہ ہے کیونکہ دیوار ہے کہ نہیں ہے. تو دروازہ جو ہے وہ کیا بتاتا ہے, مثلاً آپ کسی جھوپڑی کے دروازے تک جائیں تو آپ کو دروازہ بتا دے گا کہ اندر رہنے والے کی مالی حیثیت کیا ہے. ایک محل کا دروازہ دوسرے انداز کا ہوگا, ایک قلعے کا دروازہ دوسرے انداز کا ہوگا. میں اور زیادہ سطح عمومی پہ بات کو لے آؤں کہ آپ ایک ڈاکٹر کے کلینک پہ جائیں گے تو ڈور آپ کو بتا دے گا کہ اندر کیا ہے, حتیٰ یہ کہ یہ بھی بتا دے گا whether the doctors in or out. دروازہ آپ کو نام بھی بتا دے گا, ٹائمنگز بھی بتا دے گا, اس کی ڈگریز بھی مینشن رہتی ہے کہ نہیں ہے. آپ اگر کسی بوٹیک کے یا کسی فیشن سٹور کے ڈور تک جائیں گے تو آپ کو دروازہ اسی انداز کا ملے گا, ہے کہ نہیں ہے. آپ جہاں پر بھی داخل ہونا چاہتے ہیں, کوئی بھی جگہ ہو, اس کا دروازہ بتا دیتا ہے کہ اندر کیا ہے, دروازہ بتا دیتا ہے کہ اندر کیا ہے. دروازہ تعارف کرواتا ہے, دروازہ انٹروڈکشن دیتا ہے, بغیر کچھ بولے دروازہ بتا دیتا ہے کہ اندر کیا ہے. اندر جانے کی حیثیت تو کسی کی نہیں ہے, اب تک تو سب دروازے کو لے کر ہی پریشان ہیں کہ علی ان بابہا وہ شخصیت ہے کہ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے, اور ہر سوال کے پہلے اس کو سمجھ لیا ہے, اور ہر سوال کا معاف کیجیے گا ایسا لاجواب جواب دیا ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال ہمیں نہیں مل سکتی. تو اگر سمجھنا ہو کہ شہر علم میں کیا ہے تو دروازے کو دیکھ کے اندازہ لگا لو. جس شہر کا دروازہ ایسا عظیم ہو, جس شہر کا دروازہ اتنا امیر ہو, جس شہر کا دروازہ اتنا خوبصورت اور حسین ہو, جس شہر کا دروازہ اتنا لاجواب و بے مثال ہو, ذرا تصور کرو اس شہر کی وسعت کیا ہے. ایک درود پڑھ دے مل کر. وعجل فرجهم. تو کنیزان سیدہ عرض میں آپ کے سامنے یہ کر رہی تھی کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ لوگوں نے دعوے لیکن ذلیل اور رسوا ہو گئے. جب کوئی سوال آیا در علی تک آنا پڑا, جب کوئی سوال آیا علی کے بیٹوں تک آنا پڑا, جب بھی کوئی فقہی مسئلہ آیا. عزیزان گرامی آج مسلمانوں کے پاس یہ جو فقہ ہے, یہ جو شرع ہے, یہ جورسپروڈنس ہے, جتنی مسلکیں ہیں مسلمانوں کے پاس, ہر کوئی, اور جو میجورٹی ہے جو دو فرقوں کی شیعہ اور اہل سنت جو ہیں, تو شیعہ اور اہل سنت جو ہیں ان کے جو میجورٹی ہے نا, یہ دو میجر گروپس ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان کی فقہ جو ہے وہ دینے والے ہمارے امام ہیں,
ہر کوئی جو ان کے یہاں امام کا فقہ ہے وہ ہمارے امام کا شاگرد ہے. ہر کوئی جو یورپ میں جا کے ڈارک ایجز میں نالج کو پھیلا کے رینیسان لانے کے لیے ذمہ دار ہے ہمارے امام کا شاگرد ہے. میں اپنی بچیوں کو ایک سٹننگ بات بتانا چاہتی ہوں اور یقین کر لیجئے میرے پاس حوالات ہیں, آپ کو جب بھی چاہیے میں آپ کو دینے کو راضی ہوں. بس میرے پاس سارے ریفرنسز ہیں, آپ جب چاہیں مجھ سے پوچھ لیں, بہتر ہے مجھ سے ٹیکسٹ کر کے پوچھ لیں کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے جنہوں نے وعجل فرجہم کے جنہوں نے اس زمانے میں ابھی سے اتنی صدیوں پہلے اپنے جو ان کا لیب تھا یا جو بھی کہہ لیں کہ وہ جگہ کہ جہاں وہ تعلیم دیا کرتے تھے, درس دیا کرتے تھے مدینہ میں, وہاں ایک ویڈیو ریکارڈر اس زمانے میں انہوں نے بنا رکھا تھا. عزیزان گرامی یہ ویڈیو سے ریلے ہو رہا ہے, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, دس از بینگ پریزروڈ فار پوسٹیریٹی. یہ ہمیشہ رہنے والی ایک چیز ہے. آپ تصور کریں کہ اس زمانے میں انہوں نے بنا کر رکھا تھا, اور زمانے کی کوئی شرط ہی نہیں ہے کیونکہ جن کے پاس علم ہے پھر وہ زمانوں کے محتاج نہیں ہوتے. عزیزان گرامی ہمیشہ ہمارے چھٹے رہبر نے یہ کہا, ہمارے چھٹے رہبر نے ہمیشہ یہ کہا کہ کاش لوگ اس علم کے متحمل ہو جائیں کہ جو ہم انہیں دے سکتے ہیں, کاش لوگ اس علم کو لینے کے قابل ہو جائیں کہ جو ہم انہیں دے سکتے ہیں. تو تصور کریں عزیزان گرامی کہ آج کے زمانے میں, چلیں آج نہیں ابھی سے 100 برس پہلے جب اس کی ایجاد ہوئی, پیپل ور فیسنیٹڈ کہ ویڈیو ریکارڈر ہے, لیکن عزیزان گرامی کیا کہا میرے مولا نے کہ علم ہمارے پاس اتنا ہے کہ لوگ ہمیں نہیں ملتے جو اس کے متحمل ہوں. اور بس ایک یہ لاسٹ بات آپ کے سامنے آج پیش کروں گی اور پھر مصائب کی منزل, کہ جب ہمارے رہبر سے کسی نے پوچھا کہ مولا ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ آپ کی نسل سے قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, آئیں گے مولا آئیں گے, اور یہ ہم سنتے ہیں کہ وہ اس کائنات کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم اور تشدد سے پر ہوگی. جتنا ظلم ہوگا اس سب کو مٹا کر اس سے زیادہ عدل آ جائے گا, جتنا تشدد ہوگا پھر اس کے بعد اتنا رحم اور کرم ہوگا. تو مجھے یہ بات بتائیں مولا کہ ان کے اندر کون سی ایسی خاص صفت ہے جو آپ میں نہیں ہے. دیکھیں پوچھنے والا محبت میں پوچھ رہا ہے, ایک کنفیوژن ہے جس کو وہ دور کرنا چاہتا ہے. تو رہبر نے کیا جواب دیا, ہمارے امام نے کیا کہا کہ ہم سب میں صفات ایک سی ہیں, ہم سب میں صفات ایک سی. غور سے میری اس بات کو سنیے گا کہ ہم سب میں صفات بالکل ایک سی ہیں, لیکن جو اس وقت میرے بیٹے کو, میرے فرزند کو لوگ ملیں گے, ان کے علم کے درجات اتنے بلند ہوں گے کہ وہ قیام کر کے دنیا میں اس بدلاؤ کو لا سکے گا. ذرا تصور کریں, ذرا تصور کریں. میرے مولا نے کہا کہ تم اس وقت اس قابل نہیں ہو کہ ہم قیام کر کے ظالم کو اسی طرح مٹا دیں, لیکن لوگ اس وقت تک علم کے درجات تک پہنچ جائیں گے کہ جو ضروری ہے. تو ہمیں کیا سمجھ میں آیا, کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو اور اس سے قربت حاصل کرو. بی کلوز, بی انٹیمیٹ ود امام. اگر آپ نے انہیں نہیں پکارا تو یہ آپ کی خامی ہے. تو عزیزان گرامی اب ہمیں ایک رستہ بھی آج مل گیا کہ علم جتنا انسان حاصل کرے گا اتنا زیادہ امام سے قریب ہو جائے گا. علم جتنا حاصل کرے گا انسان, عزیزان گرامی ہماری نظر میں ہو وہ شہر علم, اور نظر میں ہو اس کا باب, وہ دروازہ ہماری نظر میں ہو, اور ہم آہستہ آہستہ ثابت قدمی سے ایک ایک قدم آگے بڑھائیں, اور جتنا زیادہ نزدیک اس دروازے کے ہوں گے مہربانی اتنی زیادہ ہوتی رہے گی. ایک درود پڑھ دیں مل کر. وعجل فرجہم. اور جس بات سے میں نے آج کی تقریر کا آغاز کیا تھا کہ دل چاہتا ہے کہ اس کے معاملات پر ایک مولا ہو, دل نے یہ تمنا کی ہے کہ اس کے معاملات پر کوئی آقا ہو. عزیزان گرامی ہمارے امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے شیعوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میرے دل میں ان کے لیے کتنی محبت ہے, اس وقت آپ اس مجلس اعزا میں بیٹھے ہیں, یہ ان کے اذن سے ہم آئے, ان کی پرمیشن سے آئے ہیں,
اس وقت بھی وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ یہاں سے جو کچھ سیکھیں گے وہ رزق آپ کے کھاتے میں صبح میرے مولا نے لکھ دیا ہے، عزیزان گرامی لکھ دیا۔ جو ثواب ہے آپ کا وہ آلریڈی آپ کو دے چکے ہیں میرے مولا۔ اتنے رحیم اور کریم ہے میرے مولا، کہتے ہیں کہ اگر میرے شیعوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میں ان سے کیسی محبت کرتا ہوں، میں انہیں کتنا چاہتا ہوں، تو مجھے دیکھنے کے اشتیاق میں وہ مر جائیں، مجھے دیکھنے کی تمنا میں وہ مر جائیں۔ ہے ہمارے دل میں وہ اضطراب؟ نہیں ہے۔ وہ بے چینی؟ نہیں ہے۔ کیا ہم ویسے چاہتے ہیں اپنے امام کو؟ نہیں چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر امام سے محبت کرنے کا سلیقہ دیکھنا ہے تو چلے میدان کربلا اور چل کر دیکھیں کہ ہر کسی نے کیا کیا قربان کیا ہے اپنے امام کی محبت میں، کیسے کیسے ثبوت دیے ہیں اپنی محبت کے۔ عزیزان گرامی، آج ایک ایسی شب ہے کہ جب ہم علی کو ان کے نواسوں کو، فاطمہ کو ان کے نواسوں کا، حسین اور حسن کو ان کے بھانجوں کا، عباس کو ان کے بھانجوں کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج اس عظیم شہزادی کو ہمیں پرسہ دینا ہے کہ جو شریکت الحسین کہلاتی ہے۔ اگر زینب نہ ہوتی تو معرکہ کربلا کا رہتا، لیکن اسے پہچاننے والا کوئی نہیں رہتا۔ عزیزان گرامی، یہ جو آنکھوں میں آپ کے آنسو ہیں نا، انہیں لے کر ہمیشہ دعا کیا کریں کہ پروردگار ہمارے دل میں وہ عزم اور وہ صبر اور وہ عظمت پیدا کر کے جو شہزادی زینب کے اندر تھی۔ عزیزان گرامی، ہم سب کو انہیں زندگی میں اپنا آئیڈیل بنا کر رکھنا چاہیے کہ ایک بی بی ایسی ہے کہ جس نے اپنی پوری نسل قربان کر دی۔ ارے بعد کربلا زینب کو ماں بولنے والا کوئی باقی نہ تھا، ماں بولنے والا کوئی باقی نہ تھا۔ عزیزان گرامی، شب عاشور، یہ دیکھیں یہ مائیں ہیں، ماشاءاللہ میرے سامنے ماؤں کا مجمع ہے۔ اللہ آپ کی گودیوں کو سلامت اور آباد رکھے۔ شب عاشور ہر ماں اپنے لال سے یہی کہتی ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم قربانی دینے میں دیر کرو، تم نصرت کرنے میں پیچھے رہ جاؤ اور اولاد حسین کو میدان کارزار میں جا کر کوئی زخم کھانا پڑے۔ لیکن عزیزان گرامی، جناب زینب ہیں کہ جو اپنے بچوں کو عجب ایک انداز سے آمادہ کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ کل سب سے پہلے میدان کارزار میں تم جاؤ گے۔ یہ بچے بہت چھوٹے ہیں عزیزان گرامی، یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ جب انہیں گھوڑوں پر سوار کیا نا تو مولا عباس علیہ السلام نے، چونکہ استاد تھے اور یہ ان کے شاگرد تھے، بغلوں میں ہاتھ ڈال کر گود میں اٹھا کر گھوڑوں پر بٹھایا۔ ایسے چاند ہیں یہ زینب کے، ایسے چاند ہیں کہ جو میدان کارزار میں جانے کو آمادہ ہیں۔ جب صبح عاشور آئی بار بار اصرار کرتے ہیں، لیکن ماموں اجازت کیسے دے دے، حسین اجازت کیسے دے دے، حسین کیسے اذن دے دے۔ وغا کہا عزیزان گرامی کہ ایک مرتبہ زینب نے اپنے سر پر ردا ڈال کر در خیمہ تک آ کر فضا سے کہا کہ کہہ دو، میرے بھائی سے جا کر کہہ دو کہ میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی مولا اس طرف آئے، کہتی کہ بھیا کیا میں نے آپ سے زندگی میں کبھی کچھ مانگا ہے؟ کہا نہیں زینب، آپ نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ کہا بھائی آج کچھ مانگوں گی تو دو گے؟ عجب حال ہے، عجب حال غربت کا۔ کہا مولا آج کچھ مانگوں گی تو دے دو گے؟ کہا زینب اصرار نہ کرنا، کہو کیا چاہتی ہو؟ کہا بس میرے بچوں کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دو۔ ہاں عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ کہا بی بی نے، مولا نے ہاتھ نہیں کہا لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جانتے ہیں مولا کہ اب انکار کی گنجائش نہیں ہے، زینب کا اصرار درپیش ہے، اتنا چاہتے ہیں بہن کو، زینب کا اصرار درپیش ہے۔ اس خوشی سے پلٹی ہے علی کی بڑی بیٹی، جلدی اپنے بچوں کو سمیٹ کر ایک مرتبہ ریت پر بیٹھ کے کہتی ہے کہ میری وصیتیں ہیں، میری نصیحتیں ہیں، غور سے سنو۔ کہا جی اماں فرمائیں۔ کہا دیکھو جب تم میدان میں جانا ہرگز دشمن کو اپنا نام نہ بتانا۔ کہا اماں ہم نہیں بتائیں گے۔ کہا دیکھو لڑتے اگر فرات کے کنارے چلے جانا تو پانی نہ پی لینا۔ حران یہ یاد رہے سکینہ پیاسی ہے، حران یہ یاد رہے علی اصغر جھولے میں بے ہوش پڑا ہے۔ کہا میری تیسری بات یہ ہے کہ چاہے کٹ جاؤ مر جاؤ، دشمن کو پیٹ نہ
सुभान अल्लाह। अरे भांजे लड़ रहे हैं ना, शागिर्द लड़ रहे हैं, बस दाद दे रहा है गाजी। अरे जरी जिसको दाद दे वो अंदाज है लड़ने का। टूटे दुश्मनों पर है दर कर्रार के नवासे, वासिले जहन्नम करते गए कि एक मर्तबा कहा इन्हें बच्चा ना समझो। अरे ये खून बनी हाशिम है, अरे ये उस खानदान के हैं कि जहाँ हर कोई बेहतरीन जंगजू है, ये बड़े शजा बच्चे हैं, इन्हें घेर लो। एक मर्तबा ज़ैनब के दोनों चांद जुल्मत के बादलों में जो घिरे, अरे हर तरफ से वार होने लगा, बच्चों से घोड़ों पर संभला न जाता था। एक मर्तबा बाबू को आवाज दी, अरे हुसैन चले, अब्बास चले, अरे भांजों को मैदान से उठाया, सीने से लगाया। बहुत इख्तिसार के साथ मैंने तफसील सारी छोड़ दी। सीने से लगाकर खेमे में जब लाए, आप जानते हैं जनाब ज़ैनब ने कैसे इस्तकबाल किया। जैसे ही दूर से देखा ना कि लाशें आ रही हैं, एक मर्तबा ज़ैनब आई दरवाजे पर और पुकार कर कहती है, भैया ये बताओ ना मोहम्मद ने जंग कैसी की। जिगर चाहिए ज़ैनब का, जिगर चाहिए ऐसी कुर्बानी देने के लिए। अरे जब बच्चों के लाशों को खेमों में लिटाया गया, एक मर्तबा बीबी ने दोनों लाशों के दरमियान अपने जानू को मोड़ा, अपनी हथेलियों को करबला की जलती हुई रेत पर रखा, अपनी पेशानी को सजदे शुक्र में झुकाकर अली की बड़ी बेटी कहती है, मेरे माबूद मेरी इस कलील कुर्बानी को, मेरी इस छोटी सी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर देना। आज़ीज़ान ग्रामी, मेरी बीबी ने कभी मातम नहीं किया अपने बच्चों का, लेकिन जब लौट कर मदीना गई, जब मातम हुसैन कर चुकी, जब महीनों के बाद अपने घर में दाखिल हुई, अरे फितरत के तकाज़े हैं, जब नन्हे नन्हे हुजरे नजर आए, नन्हे नन्हे बिस्तर नजर आए, छोटे छोटे अमामे और छोटी छोटी जानमाज़े, ज़ैनब ने सीने पर हाथ मार के कहा, मेरे लाल और ना मोहम्मद, ये माँ तुम्हें रो भी न सकी। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यौमल क़ियामह। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद